الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو انشاءاللہ انشورنس سے متعلق ہوگی۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ بات آپ حضرات کے علم میں رہے کہ یہ دا میسج میڈیا چینل کی طرف سے یہ بیانات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز ہے اور اسی کی ایک کڑی ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے انشورنس اور اس کی مروجہ شکلیں اور اس سلسلے میں احکام۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا بھر میں انشورنس کا نظام چل رہا ہے اور اس کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ انشورنس کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز تعاون باہمی کے طور پر ہوا تھا اور اچھے جذبے سے ہوا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ بڑا کاروبار ڈوب جائے کسی کا، کوئی مصیبت میں آ جائے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی کی جا سکے اور اس کی مدد کی جا سکے، تاکہ وہ انتہائی پریشان حال میں نہ آ کر کچھ اس کی پریشانی دور کی جا سکے۔ تو تعاون باہمی کے طور پر انشورنس کا معاملہ ابتدا میں شروع ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ چل کر بعد میں انشورنس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں اور اس کو مستقل طور پر ایک کاروبار کی شکل دے دی گئی، اور کاروبار کی شکل ایسی دی گئی جس کے اندر سود بھی ہے اور جس کے اندر جوا بھی ہے۔ اگر محلے کے چند افراد مل کر، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، محلے کے چند افراد مل کر کوئی ادارہ قائم کریں اور اس ادارے میں ماہانہ کچھ روپیہ ادا کریں، چاہے ماہانہ ہو، چاہے وہ ششماہی ہو، چاہے وہ سالانہ ہو، چاہے وہ ہفتہ واری ہو، روپیہ ادا کیا کریں، اور اس میں یہ بات ہو کہ ان روپیوں سے مصیبت زدگان کی مدد کی جائے گی، اور جو بھی پریشان ہو، فلاں فلاں اعتبار سے جو پریشان ہو، ایسے لوگوں کی مدد اس ادارے سے کی جائے گی، تو اس کے جواز میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہی اصل وہ انشورنس ہے جو ابتدائی طور پر اس کو کیا گیا تھا، اور وہ جائز شکل تھی، لیکن جب انشورنس نے تجارتی شکل اختیار کر لی اور اس کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا، تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں داخل کر دی گئیں، اور ان خرابیوں میں بنیادی خرابی دو ہے، ایک سود کا معاملہ ہے اور ایک جوئے کا معاملہ ہے۔ اب تھوڑا میں آپ کے سامنے یہ واضح کروں کہ انشورنس کی کئی شکلیں ایسی ہیں جس میں ہر ممبر کو بعد میں رقم ملتی ہے، اضافے کے ساتھ رقم ملتی ہے۔ اب مثال کے طور پر لائف انشورنس ہے۔ لائف انشورنس چاہے وہ 10 سال کا ہو، چاہے 15 سال کا ہو، اور اس میں ماہانہ روپیہ ادا کرنا پڑتا ہو یا سالانہ روپیہ ادا کرنا پڑتا ہو،
لائف انشورنس کی جتنی شکلیں آج اس ملک میں پائی جاتی ہیں ان تمام میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ قسطوں میں اتنی رقم ادا کرنی ہے، مثلا 1.5 لاکھ ادا کرنی ہے، 2 لاکھ ادا کرنی ہے، 3 لاکھ ادا کرنی ہے 5 سال میں، 3 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، اور 15 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد آپ کو اس کی 2 گنا یا 3 گنا رقم مل جائے گی۔ اور جب آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو موت کے بعد اور مرنے کے بعد آپ کے وارثین کو مزید رقمیں دی جائیں گی۔ اگر حادثے میں موت ہو جائے گی تو مزید رقمیں دی جائیں گی اور بھی زیادہ رقمیں دی جائیں گی۔ تو عام طور پر لائف انشورنس میں یہی شکلیں پائی جاتی ہیں، تفصیلات اور بھی ہیں، لیکن جتنی بات میں نے پیش کی ہے یہ ضرور پائی جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس شکل کو دیکھا، غور کیا، تبادلہ خیال کیا آپس میں، اور اس موضوع پر سیمینار بھی ہوا، علماء کا آپس میں مناقشہ بھی ہوا، اور اس نتیجے پر علماء پہنچے کہ اس کے اندر سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اس کے اندر سود کیسے ہے اور جوا کیسے ہے۔ تو سود اس طور پر ہے کہ ہم نے رقم اسی لیے جمع کی ہے کہ ہمیں یہ رقم اضافے کے ساتھ ملے۔ یہ کوئی بزنس نہیں ہے، باضابطہ شرعی بزنس، شرعی تجارت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ رقم ادا کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں یہ رقم اضافے کے ساتھ ملے، اور وہ گویا کہ معاہدے کے اندر وہ بات ہوتی ہے، اصول اور ضابطے میں وہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اگر 8 سال میں 1.5 لاکھ روپے ادا کیے ہیں تو ہمیں 15 سال میں یہ رقم 2-3 گنا کر کے 5-6 لاکھ مل جائے۔ اس طرح کا گویا اصول اور ضابطہ مقرر ہے۔ تو سود یہی ہے کہ ہم ایک رقم کسی کو دیں اور یہ کہیں کہ واپسی میں ہمیں دگنی رقم چاہیے۔ میں نے آپ کو 1 سال کے لیے 10,000 کی یہ رقم آج دی ہے، آپ 1 سال کے بعد جب واپس کریں گے تو مثلا 15,000 واپس کریں گے، 18,000 واپس کریں گے، 20,000 واپس کریں گے، یہی تو سود ہے۔ تو لائف انشورنس میں غور کریں کہ یہی شکل بنتی ہے کہ ہم نے ایک رقم چند سالوں میں آہستہ آہستہ کر کے ادا کی، اور جب مدت مکمل ہوئی تو ہمیں اضافے کے ساتھ وہ رقم اصول اور ضابطے کے مطابق مل رہی ہے۔ تو کم روپیہ دے کر زیادہ روپیہ حاصل کرنا، اس میں نہ رزق کو گوارا کیا جاتا ہے، نہ نقصان کو گوارا کیا جاتا ہے، نہ کوئی تجارتی معاہدہ ہوتا ہے، بس رقم کا رقم سے معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہی ہے کہ رقم ہم نے اتنی دی، اگر ہم نے 10,000 رقم دی اور 20,000 ہمیں چاہیے واپسی میں 5 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، اسی کا نام تو سود ہے۔ اور سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہدایات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مومنو سود مت کھاؤ چند دو چند کر کے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو شاید کہ تم تقوی کی بنیاد پر کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس ٹکڑے کو میں نے پیش کیا تھا۔ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سودی لین دین سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سودی کاروبار کو، سودی معاملے کو لکھنے والے پر اور سودی لین دین پر گواہی دینے والے پر۔ آپ غور کریں کہ حدیث شریف میں کتنی زیادہ سخت وعید ہے، اللہ کی لعنت والی بات بھی ہے، اور صرف کھانے والے پر نہیں، کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہی دینے والے سب پر جو ہے یہ لعنت خداوندی کی بات ہے۔ اس لیے سود کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور اس میں
جو کھانے اور کھلانے والے ہیں وہ تو ملوث ہیں ہی، جو اس کے اندر تعاون کرتے ہیں، کاتب لکھنے والا جو کتابت کرتا ہے، اس معاملے کو لکھتا ہے، وہ گویا کہ لکھ کر اس معاملے میں تعاون اور ہیلپ کر رہا ہے، تو اس کو بھی حضور نے ناجائز قرار دیا اور لعنت خداوندی کا مستحق قرار دیا۔ اسی طرح سے جو لوگ اس طرح کے لین دین پر گواہی دینے والے ہیں، تو گواہی دینے والا بھی ایک حد تک اس کام میں تعاون کرنے والا ہے، ہیلپ کرنے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، تو اس لیے گواہی دینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت کی بات ہے۔ تو سود کے سلسلے میں لب و لہجہ بہت سخت ہے، قرآن کا بہت سخت لب و لہجہ ہے، حدیث شریف کا، اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ سود سے بھی بچو اور شبہ سود سے بھی بچو، یعنی جو کھلم کھلا سود ہے اس سے بھی بچو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دعوا الربا والریبہ، کہ سود سے بھی بچو اور شبہ سود سے بھی بچو۔ اسی لیے فقہائے کرام نے کتاب البیوع میں اور خرید و فروخت کا جو باب ہے، جو مسائل ہیں، اس کے اندر یہ باتیں پیش کی ہیں کہ فلاں معاملہ جائز نہیں ہے سود کی بنیاد پر، اور فلاں معاملہ بھی جائز نہیں ہے شبہ سود کی بنیاد پر۔ تو سود کی بنیاد پر بھی صراحتاً سود ہو اور واضح طور پر سود ہو، اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا، اور جس کے اندر سود کا شبہ ہو اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی وجہ سے۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیں سود کے تعلق سے، اصولی باتیں اور اس کی شناخت۔ تو اس پیش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انشورنس کی اکثر پالیسیوں میں کھلا ہوا سود پایا جاتا ہے، اسی لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے انشورنس کو اور اس کے طریقہ کار کو ناجائز اور سودی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوا کی شکل بھی پائی جاتی ہے۔ جوا جو ہے اصل میں یہ بنیادی طور پر یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے یا ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں انجام کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، خطرات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے اس سیپ کو آپ سے خریدا 50 روپے۔ کون سے سیپ کو؟ سمندر میں نکلنے والے جو سیپ ہوتے ہیں، اب اس کے اندر موتیاں ہوتے ہیں، تو موتیاں اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے کہ اس سیپ کے اندر موتی ہے یا موتی نہیں ہے، موتی ہے یا موتی نہیں ہے، پھر بھی ہم خریداری کر رہے ہیں، اس سیپ کی خریداری کر رہے ہیں اس امید پر کہ شاید کہ اس کے اندر موتی ہو۔ جب ہم نے خرید لیا پتہ چلا کہ اس کے اندر موتی ہے ہی نہیں، تو دیکھیے آپ کہ اس کا انجام کتنا ڈارک ہے، بالکل دھوکے میں ہے معاملہ، اندھیرے میں ہے معاملہ، کچھ انجام کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے خطرات والے معاملے جو ہیں وہ جوئے کے صف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کھیل کود میں جو شرط لگائی جاتی ہے دونوں طرف سے، اس کو جوا قرار دیا گیا ہے۔ ایک جانب سے اگر شرط ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کھیل میں کوئی بھی کھیل ہو، کوئی جائز کھیل ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر پیسے کی شرط جانبین سے ہو، دونوں طرف سے ہو، تو وہ جوا بن جاتا ہے، جائز کھیل ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ جوا کیوں قرار پاتا ہے کہ نہ معلوم کون جیتے گا۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی کھیل ہو، مقابلہ ہو، اور ہم ہاریں تو میں آپ کو پیسے دوں، اور آپ ہاریں تو آپ مجھ کو پیسے دیں، تو اس میں انجام کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح کے خطرات والے جس کے انجام کی خبر نہ ہو، اس کو جوئے کی صف میں رکھا گیا ہے۔ تو انشورنس کے اندر جوا کیسے ہے؟ انشورنس کے اندر جوا اس طور پر ہے کہ اس میں بہت ساری رقمیں ملتی ہیں حادثے پر، کہ اگر آپ کی موت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فسادات ہو گئے اور آپ کی موت ہو گئی، تو پھر آپ کو مزید اتنی رقمیں دی جائیں گی۔ تو اب موت کب ہوگی، کس طرح ہوگی، حادثے میں ہوگی یا یہ کہ فسادات میں موت ہوگی یا طبعی موت ہوگی، کس انداز سے موت ہوگی اس کا پتہ نہیں رہتا ہے۔ تو انجام کا علم نہیں ہے۔ مستور العاقبہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مبسوط کی عبارت میں جو جوئے کی تعریف کی گئی ہے وہ بس مستور العاقبہ، جس کے انجام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکے کہ کیا ہونے والا ہے۔
تو انشورنس میں بھی بہت ساری رقمیں جو موت سے متعلق ہوتی ہیں، حادثے کی موت، فسادات کی موت اور طبعی موت وغیرہ سے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں رہتا کہ کب موت واقع ہوگی، کیسے واقع ہوگی، اس لیے اس کے اندر جوا بھی داخل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جوا یہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی، قانونی نقطہ نظر سے بھی جوا، یعنی اگرچہ کہ حکومت نے بہت سارے جوا کو جوا نہیں کہا ہے، لیکن حکومت کی نگاہ میں جو چیز جوا ہے تو قانوناً بھی جرم ہے۔ سٹہ جو لگاتے ہیں، کرکٹ میچ میں سٹہ لگاتے ہیں اور دوسرے کھیلوں میں سٹہ لگاتے ہیں، قانون کے اعتبار سے وہاں بھی رکاوٹ ہے، اگرچہ کہ انشورنس کے معاملے میں حکومت اس کو جوا تسلیم نہیں کرتی ہے، اس لیے حکومت خود انشورنس کراتی ہے۔ لیکن بہرحال جوا ایسی چیز ہے کہ یہ قانوناً بھی جرم ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی جرم ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے کہ اس میں جوا کے اندر ایک فریق کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور دوسرے فریق کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انشورنس کا معاملہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے سود اور جوا سے مربوط ہے اور ان دونوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے بنیادی طور پر انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اب میں ان تفصیلات کے بعد اب چند مثالیں آپ کے سامنے انشورنس کی دینا چاہتا ہوں اور اس کے احکام بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انشورنس کے سلسلے میں دو طرح کے خانے آپ بنائیے۔ ایک وہ انشورنس ہے جس میں آپ جب رقم جمع کرتے ہیں تو بعد میں چل کر آپ کو اضافے کے ساتھ وہ رقم ملتی ہے، جیسا کہ لائف انشورنس ہے، LIC لائف انشورنس، جو بہت مروج ہے اور دنیا بھر میں مروج ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی تحریریں موجود ہیں اور علماء نے یہ فرمایا ہے، فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ معاملہ سود اور جوئے پر مبنی ہونے کی بنیاد پر ناجائز اور حرام ہے۔ اس بات کی وضاحت بھی مناسب ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں فسادات ہوتے رہتے ہیں تو بعض علماء نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی علاقہ فساد زدہ ہو اور وہاں کوئی LIC کا ممبر بن جائے، انشورنس کمپنی کا ممبر بن جائے اور LIC لے لے تاکہ فسادات وغیرہ خدا نخواستہ ہو جائے، تو اس موقع پر وارثین کے لیے کوئی مناسب رقم مل جائے گی اور حکومت کی گویا کہ کچھ کمزوری کی بنیاد پر اس طرح کے فسادات ہو جاتے ہیں تو جو رقم ملے گی وہ خون بہا کے طور پر مان لی جائے گی۔ تو اس پس منظر میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ چند علماء نے جو اس کی اجازت دی ہے اس کے اندر شرطیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے یہ شرط ہے کہ اگر فسادات میں موت نہیں ہوئی بلکہ طبعی موت ہوئی یا حادثے کی موت ہوئی لیکن فسادات میں موت نہیں ہوئی تو جو بھی اضافی رقم ملے گی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جن بعض علماء نے اس کی تھوڑی سی گنجائش کی بات کہی ہے ان علماء نے بھی بہت ساری شرطیں لگائی ہیں۔ اس کے اندر بنیادی شرط یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ اضافی رقم کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر طبعی موت ہوئی ہو یا یہ کہ موت ہی واقع نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہی جو مدت 15 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، مکمل ہو گئی اور رقم مل گئی تو اضافی رقم ناجائز ہے۔ اس لیے جب فسادات میں موت نہ ہوئی ہو اور طبعی موت ہوئی ہو یا موت ہونے سے پہلے وہ رقم مل گئی ہو تو کوئی بھی عالم اضافی رقم کو اور بڑھوتری والی رقم کو ناجائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ علماء نے اضافی رقم کو باتفاق ناجائز قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ فسادات میں موت واقع ہوئی ہو تو بعض علماء نے اس موقع پر تھوڑی گنجائش کی بات کہی ہے کہ وہ خون بہا کے طور پر مان لیا جائے گا۔ تو یہ لائف انشورنس سے متعلق یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب میں مزید ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں کہ انشورنس جو ہے کئی میدانوں میں ہے، جیسے کاروبار کا انشورنس ہے، جیسے کہ فیکٹری کا انشورنس ہے یا یہ کہ گاڑی کا انشورنس ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا انشورنس مروج ہے اور بدقسمتی سے سودی نظام پوری دنیا میں رائج ہے، انشورنس کا نظام بھی پوری دنیا میں رائج ہے۔
اور مجھے وہ حدیث شریف یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے نہیں بچ سکیں گے، اور اگر بچ بھی جائے کوئی تو سود کا دھواں تو لگ ہی جائے گا۔ اگر کوئی سود سے بچ جائے تو اس کا دھواں تو لگ ہی جائے گا۔ یہ حدیث شریف یہ جو آئندہ کے لیے پیش گوئی کے طور پر حضور نے پیش فرمائی تھی، ہم اپنی آنکھوں سے اس حدیث کا مصداق اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا پورا اقتصادی نظام، معاشی نظام سود پر مبنی، جو بینکنگ نظام ہے، بینکنگ نظام کی بنیاد ہی سود پر ہے، اور آج بینک سے لوگ اپنے معاش کو جوڑے ہوئے ہیں۔ تو بینکنگ نظام نے پوری دنیا کو سودی نظام سے جوڑ رکھا ہے، اور اسی طرح سے انشورنس کا معاملہ بھی ہے۔ انشورنس کو جس انداز سے اب کیا جا رہا ہے، اس نے سود اور جوئے کو اپنے اندر داخل کر لیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ معاملہ ناجائز ہو چکا ہے، سودی ہو چکا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کا نظام آج چل رہا ہے۔ تو انشورنس کی مختلف شکلیں پائی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ انشورنس چونکہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس کے اتنے میدان ہیں، اور مختلف شعبہ حیات میں انشورنس کرایا جاتا ہے، اس لیے علماء نے ہر ایک کے سلسلے میں الگ الگ غور کیا ہے۔ اب جیسے گاڑی کا انشورنس ہے، تو گاڑی کے انشورنس کے سلسلے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، چونکہ جب تک انشورنس نہیں کرائیں گے آپ، تب تک آپ گاڑی کو شو روم سے روڈ پر نہیں لا سکیں گے۔ یعنی انشورنس کا معاملہ یہاں جبری ہے۔ تو انشورنس ایک تو اختیاری ہے اور ایک جبری ہے۔ لائف انشورنس یہ اختیاری ہے، اور گاڑی کا انشورنس جبری ہے۔ جبری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختیار نہیں ہے گاڑی خریدنے والے کو، اس کو قانون ملکی کے اعتبار سے انشورنس کرانا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر وہ گاڑی کو روڈ پر لا بھی نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے۔ انشورنس کرانے کے بعد ہی گویا کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو یہ قانونی مجبوری ہے۔ اس قانونی مجبوری کے تحت، اور یہ دیکھ کر کہ گاڑی کے انشورنس میں جمع کی ہوئی رقم واپس نہیں ملتی ہے، تو اس لیے علماء نے قانونی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اور صریحی سود کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کے اندر گنجائش کی بات کہی ہے، جواز کی بات کہی ہے، جائز ہونے کی بات کہی ہے۔ تو انشورنس میں گویا کہ آپ دو خانے کر لیجئے۔ ایک انشورنس وہ ہے جس کے اندر جمع کی ہوئی رقم واپس ملتی ہے اور اضافے کے ساتھ واپس ملتی ہے، جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک وہ انشورنس ہے جس کے اندر ہم رقم دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لیکن وہ رقم ہمیں واپس لازمی طور پر نہیں ملتی ہے۔ لازمی طور پر بسا اوقات جو ہے وہ رقم ملتی ہے اتفاقی طور پر، لیکن لازمی طور پر ہمیں وہ رقم واپس نہیں آتی ہے۔ جیسے گاڑی کا انشورنس، اگر گاڑی حادثے کی شکار ہی نہ ہوئی، یا حادثے کی شکار بھی ہوئی ہو لیکن آپ نے کمپلین نہیں کیا، تو انشورنس کمپنی کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے انشورنس کی مد میں رقم تو دی، لیکن ہم نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہمیں فائدہ اٹھانے کا بسا اوقات موقع بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ ہماری گاڑی جب سے ہاتھ میں آئی ہے اور آج تک حادثے سے بچی ہوئی ہے، تو انشورنس کمپنی سے لینے کا پھر کوئی شکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال گاڑی کے انشورنس میں ہماری جمع شدہ رقم گویا کہ وہ کمپنی کے پاس چلی جاتی ہے اور ہمیں وہ رقم واپس نہیں ملتی ہے، اس لیے اس میں صریحی سود کی بات سامنے نہیں آتی ہے۔ ہم نے گویا کہ سودی لین دین کیا ہو، وہ والی بات گویا عملاً نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سودی لین دین میں کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر، کہ ہم کچھ رقم دیتے ہیں اور ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ رقم ہمیں واپس ملنی چاہیے، اضافے کے ساتھ، ڈبل یا ٹربل، 2 گنا اضافے کے ساتھ، 3 گنا اضافے کے ساتھ، یا 4 گنا اضافے کے ساتھ وہ رقم ملنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں انشورنس کی بعض شکلوں میں، جیسے LIC لائف انشورنس میں۔ تو گاڑی کے انشورنس میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے قانون کی بنیاد پر بھی اور سود کی صراحتاً شکل نہ پائے جانے کی وجہ سے بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ
اگر کسی کی گاڑی کو حادثہ ہو جائے اور حادثے کے بعد وہ کمپلین کرے اور انشورنس کمپنی کی طرف سے پیسے ملیں تو اس پیسے کا استعمال جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کی عام طور پر رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ شکل جائز ہے، اس میں پیسہ جو جمع کیا گیا انشورنس کے نام پر، اس کی واپسی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی ہے، اور کبھی اتفاق سے وہ رقم حادثے کی بنیاد پر مل جاتی ہے، تو یہ گویا کہ صریحی سود میں نہ ہونے کی بنیاد پر یہ گنجائش کے دائرے میں ہے، اور جو رقم ملے گی بالفرض حادثہ ہو گیا اور رقم ملی تو اس رقم کے استعمال کی گنجائش ہوگی۔ جو حادثے میں اس طرح کے گاڑی کو نقصانات پہنچتے ہیں تو نقصانات کی تلافی کے لیے وہ رقم لی جا سکتی ہے۔ کچھ علماء کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے اگر یہ رقم ملتی ہے اضافے کے ساتھ، یعنی جو آپ نے اصل رقم جمع کی ہے گاڑی کے انشورنس میں، مثلا 15,000 آپ نے انشورنس کے مد میں جمع کیا گاڑی کے انشورنس کے لیے، اور آپ کا تعاون کیا گیا 50,000 سے، تو ایک رائے کے اعتبار سے 50,000 سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ دوسری رائے کے مطابق صرف 10-15,000 ہی سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا جو آپ کی اصل رقم تھی، باقی رقم سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ دونوں طرح کی رائے ہیں، تو بہرحال اس میں بعض اکابر کا نقطہ نظر پوری رقم سے استفادے کے گنجائش کی ہے، جواز کی ہے، تو آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہوگی کہ آپ کی گاڑی اگر حادثے کی شکار ہو جائے اور آپ نے 20,000 کا انشورنس کرایا ہو اور 50,000 آپ کو مل رہا ہو تو 50,000 سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ 15,000 جو آپ نے اصل رقم جمع کی تھی انشورنس کے لیے وہ اس حد تک استفادہ کریں اور باقی رقم صدقہ کر دیں۔ یہ احتیاط کی بات ہوگی۔ دونوں طرف جو ہے ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں۔ تو گاڑی کے انشورنس کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح سے فیکٹری کا انشورنس ہے، کاروبار کا انشورنس ہے۔ تو فیکٹری کے انشورنس میں اور کاروبار کے انشورنس میں بھی یہی بات ہے کہ انشورنس کرانے پر واپسی کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ فیکٹری کا اپنے کاروبار کا انشورنس کرا لیں تو ممکن ہے کہ پوری زندگی میں آپ کو انشورنس والے کچھ نہ دیں، یعنی وہ رقم آپ کے ہاتھ سے تو نکل گئی انشورنس کی اور آپ نے جمع کر دیا، لیکن اس رقم کی واپسی آپ کی طرف ہوگی۔ یہاں بھی گاڑی کے انشورنس کی طرح ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، آپ کے کاروبار میں کچھ اس طرح کا حادثہ ہو گیا، کوئی بڑا معاملہ سامنے آ گیا، اس کی جو ہے تفصیلات انشورنس کمپنی کے پاس موجود ہے، اس کے اصول و ضابطے موجود ہیں، تو اس بڑے حادثے، آتش زنی، فسادات میں لوٹ مار وغیرہ کی وجہ سے گویا کہ ایسے موقع پر فیکٹری میں ہونے والے نقصانات کی تلافی انشورنس کمپنی سے کی جائے گی۔ تو آپ نے جیسا کہ گاڑی کے بارے میں تفصیل سنی ہے، ایسی ہی تفصیل آپ کو یہاں بھی ملے گی۔ یہی تفصیل آپ کو سمجھنی چاہیے کہ فیکٹری کا انشورنس ہو، کاروبار کا انشورنس ہو، تو اس کی گویا کہ گنجائش دی گئی ہے، اور پوری زندگی انشورنس کمپنی سے فائدہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی، اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالفرض اگر دکان میں، فیکٹری میں اس طرح کے حادثات ہو گئے، آگ زنی ہو گئی، فسادات ہو گئے اور غیر معمولی نقصان ہو گیا، اور اس کی بنیاد پر آپ نے کلیم کیا انشورنس کمپنی کو اور آپ کو رقم مل گئی، تو آپ کے لیے اس رقم سے استفادہ کی گنجائش ہے۔ تاہم اگر اصل رقم کی حد تک ہی آپ استفادہ کریں اور باقی کا صدقہ کر دیں تو یہ احتیاط کی بات ہوگی۔ تو یہ گاڑی کا انشورنس اور فیکٹری کا انشورنس اور کاروبار کا انشورنس، اس طرح کی جو ہے باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور بنیادی جو جوابات ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب ایک دو مسئلہ اور بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انشورنس کا معاملہ اگرچہ کہ یہ شرعی تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ابھی آپ نے سنا بھی کہ یہ اس قدر عام ہو چکا ہے، اور زندگی میں اور زندگی کے کاموں میں اس قدر داخل ہو چکا ہے کہ کاروباریوں کے لیے بچنا
اور بڑے لین دین کرنے والوں کے لیے بچنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انکم ٹیکس کے مسائل کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو ظالمانہ ٹیکس کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے جڑے ہوئے ایک دو مسئلے آپ کے ذہن میں رہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انشورنس کراتے ہیں، یعنی لائف انشورنس، اور اس بنیاد پر کراتے ہیں کہ قانون ملکی کے بنیاد پر لائف انشورنس کرانے والے کو انکم ٹیکس میں سہولت پیدا ہو جائے گی، فلاں ٹیکس میں سہولت پیدا ہو جائے گی، تو ٹیکس کی جو کئی شکلیں مروج ہیں، خاص طور سے انکم ٹیکس، تو اس میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اور کم سے کم انکم ٹیکس کٹے اور ہمارے روپے کی بچت ہو، اس پس منظر میں اگر ہم لائف انشورنس کراتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں نے اپنے اکابر کے فتاوی بھی دیکھے ہیں، ان کی آراء سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی رائے یہی سامنے آئی ہے کہ انکم ٹیکس کے پس منظر میں کہ کم سے کم جو ہے ہمارا انکم ٹیکس کٹے، لائف انشورنس کرانے سے اگر اس طرح کی سہولت ملتی ہو تو اس کی گنجائش ہوگی۔ علماء نے اس کے اندر گنجائش کی بات اس لیے کہی ہے، یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لائف انشورنس میں جو کچھ رقم ملتی ہے بڑھوتری کے ساتھ، تو یہ رقم حقیقت میں حکومت ہی کی ہے۔ انشورنس کا ادارہ نیم سرکاری ادارہ ہے، اگرچہ مکمل سرکاری نہ مانے لیکن نیم سرکاری ادارہ ہے۔ تو اضافی رقم اور سود والی رقم جو ان اداروں سے ملتی ہے، اس کا اصل مصرف یہی ہے کہ جہاں سے یہ رقم آئی ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ جیسے بینک سے آپ کو انٹرسٹ آیا، لائف انشورنس سے آپ کو انٹرسٹ آیا، جو بھی رقم اضافی آئی تو وہ ناجائز ہے۔ اب اس ناجائز رقم کا مصرف کیا ہوگا؟ تو دو باتیں اس موقع پر پیش کی گئی ہیں کہ بینک کا انٹرسٹ ہو یا یہ کہ انشورنس کمپنیوں سے ملنے والی اضافی رقم ہو، اس کا اصل مصرف تو یہ ہے کہ یہ رقم جہاں سے آئی ہے وہیں واپس کر دی جائے۔ اور دوسری شکل یہ ہے، دوسرا مصرف یہ ہے کہ غریبوں پر بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے۔ یہ دو باتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کی باتیں پہلے یہ تھیں کہ بینک سے ملنے والے انٹرسٹ کو آپ حاصل نہ کریں، وہیں رہنے دیں، اور انشورنس اداروں سے اضافی رقم جو ہے وہیں واپس کر دیں۔ یہ بات تھی بعض اکابر کی، لیکن جب دیکھا اس کے نقصانات کو کہ اس طرح کی رقموں کو چھوڑنے پر ان رقم کا استعمال بہت ہی نامناسب جگہوں پر ہوتا ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس طرح کی رقمیں جو بینک انٹرسٹ کی ہو، انشورنس اداروں سے ملنے والی رقم ہو، انٹرسٹ والی اضافی رقم، اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو واپس نہ کیا جائے۔ اصل چیز تو ہی کہ واپس کیا جائے، لیکن ان حالات میں واپس نہ کیا جائے بلکہ لے لیا جائے، اور لینے کے بعد بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دیا جائے۔ یہ بات موجودہ حالات میں کہی گئی ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انکم ٹیکس سے بچاؤ کے لیے جو ہم لائف انشورنس کرائیں گے اور جو اضافی رقم ملے گی، تو اضافی رقم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا اصل مصرف یہ ہے کہ جہاں سے یہ رقم آئی ہے وہیں واپس کیا جائے۔ تو حکومتی ادارہ یا نیم سرکاری ادارہ ہے انشورنس کا، تو نیم سرکاری ادارہ اور ایک طرح سے حکومت کا یہ ادارہ جہاں سے یہ رقم آئی ہے، گویا کہ ہم اس رقم کو ادھر ہی واپس کر رہے ہیں، اس طرح کی بات یہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ انکم ٹیکس میں سہولت پیدا ہو جائے اور کم سے کم رقم کٹے، اس پس منظر میں اگر ہم لائف انشورنس کراتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ انشورنس کی بنیاد پر جو اضافی رقم آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور جس میں آپ کو خود استعمال کرنے کی اجازت جو ہے قانوناً ہوگی، لیکن شرعاً آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ اضافی رقم سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اضافی رقم جو بھی آپ کے ہاتھ میں آئے استعمال کے لیے، اس کو آپ بغیر نیت ثواب صدقہ کر دیں۔ تو یہ بات ہم سب کے ذہن میں رکھنی چاہیے۔
اور جب انکم ٹیکس سے جڑے ہوئی بات یہاں پر آئی کہ لائف انشورنس کرانے کی اجازت ہوگی، اس پس منظر میں کہ انکم ٹیکس میں سہولت ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ایف ڈی کرانے کا کیا حکم ہے۔ بینکوں میں جو ایف ڈی کراتے ہیں یعنی فکس ڈپازٹ کراتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فکس ڈپازٹ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ یہ صراحتاً سود پر مبنی ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ملکی قوانین جو ہے ایسے بنتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے ٹیکس کی ایسی ایسی شکلیں جو ہیں رواج پذیر ہیں۔ جو لوگ مالدار ہیں اور جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور کتنی بڑی رقم ان کی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی مناسب تدبیر اختیار کرنا جس سے ہم انکم ٹیکس کے مسائل سے بچ سکیں، یعنی کم سے کم انکم ٹیکس جائے اور ہم اپنی رقم کو بچا سکیں، اس کے لیے مناسب تدبیر کرنے کی گنجائش دی گئی ہے موجودہ حالات میں، تاکہ ظالمانہ ٹیکس سے ہم کم سے کم دوچار ہوں۔ اس پس منظر میں ایف ڈی کرانے کی بھی ہمارے علماء نے گنجائش کی بات کہی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے انکم ٹیکس سے مسائل سے بچنے کے لیے یا اس کے اندر کچھ سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جب بھی آپ کی ایف ڈی والی رقم سے رقم 2 گنا 3 گنا ملے گی اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تاکہ آپ استعمال کریں، تو اضافی رقم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کا بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انشورنس کی بعض شکلیں اور ایف ڈی کی بعض شکلیں بعض مجبوریوں میں کرانے کی جو اجازت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اضافی رقم ملے گی اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ سود پر مبنی معاملات سے جو اضافی رقم ملتی ہے اس کو ہم حلال مال سمجھ کر استعمال کریں، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اصل رقم ہی صرف جائز ہے اور اضافی رقم ناجائز ہے۔ تو یہ انشورنس سے جڑے ہوئے چند مسائل اور ضمنی طور پر انکم ٹیکس کے اور ضمنی طور پر ایف ڈی کرانے کے کچھ مسائل جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو ہے جس کی ضرورت ہے، جس کو میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ پراویڈنٹ فنڈ کا معاملہ ہے کہ بہت سارے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اور ان کی رقمیں جو ہیں کٹتی ہیں ماہ بماہ، ان کی مناسب رقم تنخواہ کی کٹ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی چونکہ لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس آج کے بیان میں اس بات کو پیش کر دوں۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ پراویڈنٹ فنڈ پی ایف، جس کو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے پی ایف، تو پی ایف کی رقم جو کٹتی ہے وہ 2 انداز سے، ایک ہے جبری اور ایک ہے اختیاری۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ 20,000 مہینہ آپ کو ملتا ہے حکومت کی طرف سے، اور مہینہ اس میں 1,000 جبری طور پر کٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مزید رقمیں کٹوائیں، جیسے 1,000 تو کٹنا ہی کٹنا ہے، مزید جو ہے یہ ملازم 2,000 کٹوا رہا ہے، 1,000 تو وہ والا جو کٹنا ہی کٹنا ہے اور مزید 1,000 کٹوا رہا ہے، یعنی 2,000 مہینہ کٹوا رہا ہے۔ تو ایک ہوا جبری اور ایک ہوا اختیاری۔ اختیاری طور پر جو کٹواتے ہیں ان سے عرض یہ ہے، ان کی خدمت میں یہ بات ہے کہ اختیاری جو آپ کٹواتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی نقطہ نظر سے جو رقم اپنے اختیار سے آپ کٹوا رہے ہیں وہ گویا کہ آپ اس کو کٹوا کر سود کھانے والی بات پیش کر رہے ہیں اور اقدام کر رہے ہیں۔ جو اختیار سے آپ کٹوا رہے ہیں وہ رقم جو آئندہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملے گی، بعد کے زمانے میں ملے گی اضافے کے ساتھ، وہ اضافہ سود ہے اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اختیار سے کیوں کٹوائیں، جب کہ آپ کو ملنے والی رقم جو اضافی ہوگی
وہ ناجائز ہوگی، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا پڑے گا، تو اپنے اختیار سے ایک ناجائز شکل کو اختیار کیوں کریں گے جبکہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے والا شرعاً نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ایف ڈی میں اپنے اختیار سے کچھ بھی رقم نہ کٹوائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں لا حاصل ہے۔ جہاں تک جبری والی بات ہے کہ آپ کے اختیار کے بغیر، میں نے مثال دی تھی کہ 20,000 تنخواہ ہے آپ کی، تو 1,000 جو ہے بغیر کسی اختیار کے وہ رقم ماہانہ کٹ جاتی ہے، تو 1,000 جو جبراً کٹ جاتی ہے جس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اس پہلو سے بھی علماء نے غور و فکر کیا اور یہ کہا کہ چونکہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں آئی نہیں، ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں، ہمارا قبضہ ہوا نہیں، تو اس لیے یہ رقم جو کٹی اور جمع ہوتی گئی اور ریٹائرمنٹ پر رقم کئی گنا بڑھ کر آئی، وہ سب کی سب رقم جائز ہے، وہ سب کی سب رقم جائز ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کی وجہ علماء نے یہ بتلائی کہ جب آپ کی تنخواہ سے جبری طور پر بغیر کسی اختیار کے 1,000 روپے مہینہ کٹتے چلے گئے اور بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد کئی گنا بڑھ کر جو رقم دی گئی، تو یہ ساری کی ساری رقمیں انعام کے دائرے میں ہے، چونکہ ہمارے قبضے میں وہ رقم آئی ہی نہیں تھی، ہمارے زیر تصرف وہ رقم آئی ہی نہیں تھی اور اس کو کاٹ لیا گیا، تو گویا کہ ہم کو وہ چیز ملی ہی نہیں۔ جب ہم کو وہ چیز ملی ہی نہیں، ہمارے قبضے میں آئی نہیں، زیر تصرف آئی نہیں، ہماری ملکیت ثابت ہی نہیں ہوئی، تو آئندہ جب وہ چیز ملے گی ریٹائر ہونے کے بعد یا جب بھی آئندہ وہ رقم ملے گی تو وہ مکمل کا مکمل تبرع اور تحفہ اور ہدیہ کے دائرے میں مانا جائے گا، اور جو اضافی رقم اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اضافی رقم بڑھ کر سود کے دائرے میں آئی ہے، اس کو علماء نے سود قرار ہی نہیں دیا ہے، بلکہ اس رقم کو ہمارے علماء نے اصل ما سود، جس کو ظاہری طور پر ہم سود کہتے ہیں، تو اصل ما سود وہ سود ہی نہیں ہے بلکہ وہ مکمل رقم تحفہ ہے اور ہدیہ ہے، اور اس رقم کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہ تفصیل ہوئی جبری والی شکل میں، جو رقم بغیر کسی اختیار کے کٹ جاتی ہو۔ اسی لیے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی کہتے ہیں کہ جبری جو رقم کٹی اور بعد میں چل کر کئی گنا اضافے کے ساتھ وہ رقم ملی، تو ہاتھ میں جب رقم آ گئی، اب اس کے بعد آئندہ اس کی زکوٰۃ نکالیں، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس جبری والی رقم میں۔ لیکن جو رقم آپ نے اپنے اختیار سے کٹوائی، جس کو آپ زیر تصرف لا سکتے تھے، جس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے تھے اور جس کو نکال سکتے تھے، پھر بھی آپ نے مزید کٹوایا، تو یہ والی رقم جو ہے جب آپ نے کٹوا لیا تو اس پر جو اضافی رقم ملے گی وہ سود ہے، لہٰذا آئندہ جب وہ والی رقم اضافے کے ساتھ ملے گی تو اس کو اضافی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور جو اصل رقم ہے وہی حلال ہے، اور اس اصل رقم پر گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی۔ اگر 15 سال تک وہ رقم اکاؤنٹ میں آپ کی جمع رہی انشورنس والوں کے پاس، یا یہ کہ جہاں یہ رقم کٹتی ایف ڈی والوں کے پاس، جہاں بھی یہ رقم آپ کی جمع ہے، حکومت کے جس ادارے میں جمع ہے وہاں پر آپ کی یہ رقم جو اپنے آپ اختیار سے آپ نے کٹوائی وہ رقم جمع ہے، اور آئندہ وہ رقم بڑھوتری کے ساتھ مل رہی ہے، تو جتنے سالوں سے وہ جمع ہے اتنے سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 15 سال سے جمع ہے تو 15 سالوں میں ہر سال کا حساب کرنا پڑے گا کہ پہلے سال کتنی رقم جمع تھی، اس کی زکوٰۃ نکالیں، پھر دوسرے سال ٹوٹل کتنی رقم جمع ہوئی تھی اس کی زکوٰۃ نکالیں، پھر تیسرے سال کتنی رقم جمع تھی پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ تو اگر 15 سال تک وہ رقم جمع تھی تو 15 سالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اس اعتبار سے کہ ہر سال کتنی رقمیں آپ کی جمع تھی۔ اور جو اضافی رقم تھی وہ اضافی رقم تو اپنے استعمال میں لانا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا صدقہ کر دینا ضروری ہے، تو اس میں زکوٰۃ نکالنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایف ڈی کا معاملہ بھی چونکہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بعض شکل سود کی ہے اور بعض شکل اس کے اندر جواز کی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں، اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے انشورنس سے متعلق تھوڑے انکم ٹیکس کے مسائل اور پی ایف کے مسائل رکھے گئے ہیں۔ میں آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں علماء نے جو فتاوے جاری کیے ہیں اور جس کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے،
آپ حضرات اسے قبول کریں گے، عملی زندگی میں اسے برتیں گے، اور جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمیں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، اور حلال کمائی اور حلال مال کے استعمال اور حرام مال سے بچنے کے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی ہدایات ہیں اس پر ہم سختی سے کاربند رہیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مال حرام کا معاملہ بہت سنگین ہے اللہ کی نگاہ میں۔ جب ہم مال حرام میں تو ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، پوری زندگی ہماری جو ہے، ہماری نمازیں، ہماری تسبیحات، ہمارے اذکار، ہم ایک طرف جو ہے سود کھاتے جا رہے ہیں، دوسری طرف عبادات پر عبادات کر رہے ہیں، ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک لقمہ جو ہے حرام مال کا 40 دن کی نماز کو بے اثر کر دیتا ہے، اس کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی وعیدیں موجود ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ محتاط زندگی گزاریں اور حلال رزق اور حلال مال کا استعمال کریں اور حرام سے اپنی زندگی کو بچائیں۔ یہ اگرچہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، لیکن بچنا بہرحال وقت کا بڑا جہاد ہے۔ ہمیں اس جہاد پر کھرا اترنا ہے، نفس سے مقابلہ کرنا ہے، خواہشات سے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں تو اصل آخرت کی زندگی اور اس آخرت کے گھر کو سنوارنا ہے، دنیا کی زندگی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے اور ہدف نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اس تعلق سے جو تھیں وہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں، پیش کی گئیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے رزق حلال کا انتظام فرمائے، اور اللہ فقر سے، احتیاط سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اتنے حلال رزق عطا فرمائے کہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو آخری سانس تک محفوظ فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة